ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند تو کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر تڑپتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا آیا ہے، اسی لیے اس کی نیند چٹ گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہنے لگا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سویا رہے، مگر اسے نیند نہ آئی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھو کوئی داد خواہ آیا ہوگا۔ غلام دوڑے ہوئے گئے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں ہے۔ اب کے سلطان کو شک ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ وہ غصے میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی۔ اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے نہایت ہی دردناک شعر پڑھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ محمود اس کی یہ شکایت سن کر اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا اور بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس غرض سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا، پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی اور شاہی حمیت کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ وہ ملعون اپنے آپ کو آپ کا رشتہ دار ظاہر کرتا ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تو جاؤ، مگر جس روز وہ آئے تو مجھے اطلاع کر دو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا، دیکھو یہ آدمی جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، اسے فوراً مجھ تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر آ گیا اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تب تک سلطان محمود غزنوی نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا۔ وہ نہ ہی کچھ کھاتا اور نہ پیتا، بس اسی شخص کے انتظار میں ہوتا اور رات بھر جاگتا۔ کافی دن وہ نہ آیا تو سلطان کو بے چینی ہونے لگی۔ اب تو اس کا پیٹ بھوک کے مارے کمر سے لگنے لگا تھا۔ بالآخر تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان تو اسی انتظار میں تھا۔
وہ تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ وہ شخص آگے ہو لیا، سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانے کا سانپ بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ جمایا اور پھر اس ملعون کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانہ کو بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہو؟ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا، ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چونٹی سلطان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان اور ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ سلطان نے بڑے ہی شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، مگر سنو، بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے اور اپنا دکھڑا سنایا، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں، میں رزق کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت شکرانے میں پڑھی، جس پر تم حیران ہو رہے ہوگے، مگر سنو، اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ اگر وہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا تو میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں اور مصاحبوں کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے ایسی حرکت کریں۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا، اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ عام طور پر غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر جب میں نے اس ملعون کی صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ فرزند میرا نہیں، کوئی غیر شخص ہے، اسی لیے میں نے یہاں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے حوالے سے ایک اور بات مشہور ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی اس خبیث کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے تو اہل خانہ کو حکم دیا تھا کہ گھر کی بتی بجھا دینا۔ یہ بھی اس لیے کیا تھا کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا ان کے بیٹوں میں سے کوئی اس حرکت میں ملوث ہو تو اسے دیکھ کر کہیں ان کے انصاف میں لغزش نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا انصاف۔ اللہ آج کے حکمرانوں کو بھی ایسے ہی انصاف اور عدل کی ہمت اور توفیق دے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔